السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور پوری دنیا کا مسلمان اس مہینے میں اپنے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں میلاد شریف مناتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ میلاد شریف کو بدعت کہہ کر اس کا رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، نہ رسول اللہ کے صحابہ کرام نے یہ کام کیا، لہٰذا ہم میلاد نہیں منائیں گے۔ حالانکہ ان تھوڑے سے لوگوں کے میلاد کو بدعت کہنے سے میلاد نہ کبھی رکا تھا نہ کبھی رکے گا، بلکہ پوری دنیا میں ہر ملک میں میلاد شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد شریف چونکہ نہ صحابہ کرام نے منایا نہ رسول اللہ نے منایا، لہٰذا یہ بدعت ہے اس لیے ہم نہیں مناتے، تو ایسے لوگوں سے ہم آج 15 سوال کریں گے اور ہر مسلمان سے گزارش کریں گے کہ یہ 15 سوال یاد کر لے، اور اگر کبھی کوئی آپ کے سامنے میلاد شریف کو بدعت کہے اور کہے کہ رسول اللہ نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تو آپ اس سے ان 15 سوال کریں، جس میں شروع کے 10 سوال بدعت کے بارے میں ہیں اور آخری 5 سوال سنت کے متعلق ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے سوال شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد بدعت ہے، وہ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور قرآن کے آج 30 پارے موجود ہیں، اور قرآن مجید کو 30 پاروں میں نہ رسول اللہ نے تقسیم کیا نہ رسول اللہ کے صحابہ نے تقسیم کیا۔ قرآن کو 30 الگ الگ پاروں میں نہ رسول اللہ کے زمانے میں بانٹا گیا نہ صحابہ کرام کے زمانے میں، لیکن آج پوری دنیا قرآن کے 30 پارے مانتی ہے، تو یہ نہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا نہ صحابہ کے زمانے میں تھا، تو آپ اسے بدعت کہہ کے کیوں نہیں رد کرتے، کیوں قرآن کے 30 پارے قبول کرتے ہیں؟ دوسری چیز، جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس قرآن میں نقطے نہیں تھے، یعنی کہ جیسے بے کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، تے کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، سے کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، جیم کے بیچ میں نقطہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں قرآن جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، تو رسول اللہ نے جو قرآن لکھوایا اس میں کہیں بھی نقطے نہیں ہوا کرتے تھے۔ قرآن میں نقطے بعد کے زمانے میں لگائے گئے ہیں۔ قرآن میں نقطے نہ رسول اللہ نے لگوائے نہ صحابہ نے لگوائے، بلکہ قرآن پر یہ نقطے بعد میں لگوائے گئے تاکہ وہ لوگ جو عربی صحیح نہیں جانتے، وہ نقطے نہ ہونے کی وجہ سے قرآن غلط نہ پڑھ دیں، ان کے لیے یہ نقطے لگوائے گئے۔ تو قرآن میں نقطے نہ رسول اللہ کے زمانے میں تھے نہ صحابہ کے زمانے میں تھے، تو قرآن کے نقطوں کو بدعت کہہ کر رد کرنے کی کوئی جرت کرے۔ تیسرا سوال، یہی قرآن مجید ہے کہ جس پر زیر زبر پیش وغیرہ لگے ہوتے ہیں، انہیں اعراب کہتے ہیں؟ نہ رسول اللہ نے جو قرآن لکھوایا اس میں زیر زبر پیش تھے نہ صحابہ کرام نے لگائے، بلکہ یہ بعد کے زمانے میں قرآن پر اعراب یعنی زیر زبر پیش وغیرہ لگائے گئے تاکہ وہ لوگ جو عربی نہیں ہیں، جنہیں عربی نہیں آتی، وہ زیر زبر پیش وغیرہ حرکات کو دیکھ کر کے قرآن صحیح پڑھیں۔ اب یہ کام نہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا نہ صحابہ کے زمانے میں تھا، تو آپ اس کو کیوں قبول کرتے ہیں؟ اسے بدعت کہہ کے کیوں نہیں رد کر دیتے؟ چوتھا سوال یہ کہ آج قرآن مجید کو اگر آپ کوئی بھی نسخہ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ہر آیت کے بعد ایک نمبر لکھا ہوتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، جہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے وہاں آپ دیکھیں گے آیت کا ایک نشان گولا بنا ہوتا ہے، گول سرکل ہوتا ہے، اس کے اندر 1 لکھا ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں، ہر صورتوں کی آیت کے بعد نمبر لکھا ہوتا ہے، یہ پہلی آیت، دوسری آیت، تیسری آیت۔ قرآن میں آیتوں پر نمبر نہ رسول اللہ نے لگوائے تھے نہ صحابہ کرام نے لگوائے تھے، لیکن آج پوری امت جو قرآن پڑھتی ہے اس میں آیتوں پہ نمبر لکھے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا، تو آپ اسے کیوں قبول کرتے ہیں؟ بدعت کہہ کے اس کا رد کیوں نہیں کر دیتے؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ مسجدوں پر جو مینار بنائے جاتے ہیں، مسجدوں پر آج ہر مسلمان کی مسجد کے اوپر مینار ہوتے ہیں، میناروں پر کے اوپر لاؤڈ اسپیکر لگے ہوتے ہیں، تو مسجدوں پر مینار نہ رسول اللہ نے بنوائے نہ صحابہ کرام نے بنوائے۔ جب نہ رسول اللہ نے نہیں بنوائے، صحابہ نے نہیں بنوائے، تو آج آپ مسجدوں پر مینار کیوں بنا رہے ہیں اور انہیں بدعت کہہ کے کیوں رد نہیں کر رہے، جیسا کہ آپ میلاد شریف کو بدعت کہہ کے رد کر دیتے ہیں؟ چھٹا سوال ان لوگوں سے یہ ہے
کہ مسجدوں میں نمازیوں کے آرام کے لیے، نمازیوں کی سہولت کے لیے قالین بچھائی جاتی ہے، جا نماز وغیرہ بچھائی جاتی ہے، پنکھے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ فرش پر قالین بچھائے جاتے تھے، نہ رسول اللہ کے زمانے میں مسجدوں میں پنکھے لگائے جاتے تھے۔ پنکھے تو آپ کہہ دیں گے چلے بات کی ایجاد اور زمانے میں تھا ہی نہیں، چلیں ٹھیک ہے، رسول اللہ کے زمانے میں مسجد کے فرش پر کوئی قالین وغیرہ نہیں بچھائی جاتی تھی، نہ صحابہ کے زمانے میں بچھائی گئی، تو آج ہر مسجد میں قالینیں بچتی ہیں، تو وہ کیوں بچھائی جاتی ہیں؟ انہیں بدعت کہہ کے رد کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ اسے کیوں قبول کرے ہوئے ہیں؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ دینی تعلیم کے لیے باقاعدہ الگ سے مدرسوں کی عمارتیں بنائی جاتی ہیں، کہ دارالعلوم دیوبند دلی میں بنا ہوا ہے، دارالعلوم اس طریقے سے الگ الگ ہر جماعت کے، ہر مذہب کے، ہر فرقے کے اپنے اپنے مدرسے ہیں، اپنے اپنے مدرسوں کی عمارتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم کے لیے مدرسے کے نام سے الگ سے کوئی عمارت نہیں بنائی، الگ سے کوئی بلڈنگ نہیں بنائی۔ صحابہ کرام نے بھی دینی تعلیم کے لیے الگ سے کوئی بلڈنگیں نہیں بنائی جن بلڈنگوں کو مدرسے کا نام دیا گیا۔ اگر رسول اللہ نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا، تو آپ الگ سے مدرسوں کے نام سے بلڈنگیں بناتے ہیں، ان کے چندے کرتے ہیں، نہ یہ رسول اللہ سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، تو اسے بھی میلاد کی طرح بدعت کہہ کے کیوں رد نہیں کر دیتے ہو؟ اور ایک سوال ان لوگوں سے یہ ہے کہ مدرسوں میں کوئی بھی مدرسہ آپ دیکھ لیں، تقریباً ہر مدرسے میں 8 جماعت ہوتی ہیں، یعنی 8 کلاس ہوتے ہیں، 1 سے لے کے 8 تک، اور ہر جماعت میں، ہر کلاس میں پاس کرنے کے نمبر ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر 100 نمبر کا پیپر ہے تو ایک بچہ اگر 30 نمبر یا 40 نمبر نہیں لائے گا تو وہ فیل ہو جائے گا۔ تو دین کی تعلیم کے لیے پاس کرنے کے نمبر نہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ جب نہیں ہوا کرتے تھے تو یہ بدعت ہوا آپ کی دلیل کے مطابق۔ تو ایسے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں جو پاس کے نمبر نہ رسول اللہ نے ٹھہرائے نہ صحابہ کرام نے ٹھہرائے، آپ نے وہ طے کر دیے ہیں، تو یہ بھی بدعت ہے۔ پاس کے نمبر اپنے مدرسوں سے نکال دو اگر تمہیں بدعتوں سے اتنی ہی چڑ ہے۔ اور ایک سوال ان سے یہ ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے مسجدوں میں اردو زبان میں خطبہ دیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ تو وہ ہے جو جمعے کی اذان ثانی کے بعد امام کتاب سے دیکھ کر یا عربی زبان میں جیسے بھی ہوتا ہے خطبہ دیتے ہیں۔ ہاں، لوگوں کی تعلیم کے لیے جمعے کی نماز سے پہلے ہر مسجد میں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کی ہو، چاہے وہ سنی جماعت کی مسجد ہو، دیوبندی جماعت کی مسجد ہو، وہابی جماعت کی مسجد ہو، شیعہ جماعت کی مسجد ہو، ہر مسجد میں جمعے کی نماز سے پہلے اردو زبان میں خطبہ دیا، اردو زبان میں تقریریں کری جاتی ہیں۔ تو اردو زبان میں تقریریں نہ رسول اللہ نے کری نہ صحابہ کرام نے کری۔ جب نہ رسول اللہ نے بھی نہیں کری، صحابہ کرام نے بھی نہیں کری، تو تم اپنی مسجدوں میں اردو میں خطبے کیوں دے رہے ہو؟ اسے بدعت کہہ کے کیوں رد نہیں کر دیتے؟ اور ایک آخری سوال جو لوگ کہتے ہیں بدعت کی رٹ باندھے رہتے ہیں، نماز میں ہم لوگ کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں، مثلا جمعے کی نماز ہے، کہتے ہیں نیت کی میں نے 2 رکعت نماز جمعے کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طریقے سے آگے الگ الگ نمازوں کی، سنتوں کی، نفل کی، وطر کی ہم لوگ نیت کرتے ہیں زبان سے کہہ کر۔ نماز کی نیت زبان سے کہنا نہ رسول اللہ سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ جو کام نہ رسول اللہ نے کیا نہ صحابہ کرام نے کیا، تو آپ آج زبان سے نماز کی نیت کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے بچوں کو زبان سے نیت یاد کرائی جاتی ہے؟ تو ایسے لوگوں سے میرا سوال ہے، زبان سے نیت کرنا جب سنت سے ثابت نہیں ہے تو آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اسے بدعت کہہ کے رد کیوں نہیں کر دیتے؟ تو بدعت کے بارے میں میرے یہ 10 سوال ہیں، یہ لوگ میرے ان 10 سوالوں کے جواب دیں کہ یہ سارے کام بھی تو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے، آپ بھلا یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو میلاد شریف کی محفل میں رسول اللہ کے ذکر میں ہی بدعتیں یاد آتی ہیں، رسول اللہ کے ذکر سے آپ کو اتنی ہی چڑ ہے تو آپ خود کو مسلمان کہنا کیوں بند نہیں کر دیتے؟ اور جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں 10 سوال تو بدعت کے بارے میں اور آخری 5 سوال سنت کے بارے میں۔ اب 5 سنتیں رسول اللہ کی سن لیجئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو رسول اللہ نے نہیں کرا، ہم کہتے ہیں نہیں کرا، اچھا ٹھیک ہے،
یہ بتاؤ جو رسول اللہ نے کرا وہ تم کرتے ہو؟ اب وہ 5 سوال سنیے۔ پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر اور دراز گوش، جس کو ہم اپنی زبان میں گدھا کہتے ہیں، رسول اللہ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، دراز گوش پر یعنی گوشت پر، دراز گوش یعنی گدھے پر۔ تو 2 سواریاں، ایک اونٹنی اور ایک گدھا، رسول اللہ ان پر سوار ہوتے تھے۔ تو آج کوئی بد مذہب وہابی مولوی گدھے کی سواری کیوں نہیں کرتا؟ کیوں وہ اپنی کاروں میں چلتے ہیں؟ کیوں وہ اپنے بڑے بڑے مہنگی لگژریس کارز میں ٹریول کرتے ہیں؟ وہ گدھوں پر سفر کیوں نہیں کرتے؟ گدھے پر تو بیٹھنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ تم بدعت کہہ کے ذکر رسول کو روکنا چاہتے ہو، تو میں کہتا ہوں سنت کے نام پر تم گدھے کی سواری کیوں نہیں کرتے ہو؟ دوسرا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں؟ تو وہ لوگ جو میلاد شریف کی محفل میں رسول اللہ کے ذکر پہ بدعت کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بدعت کا حکم اپنی جگہ، مگر یہ بتاؤ عمر بھر پیٹ بھر کے کھانا نہ کھانا تو رسول اللہ کی سنت ہے، تم پیٹ بھر کے کھانا کیوں کھاتے ہو؟ تیسرا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سنت ہے تہبند پہننا، اور تہبند کتنے آج لوگ ہیں جو پہنتے ہیں؟ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، وہ لوگ، وہ دیوبندی، وہ وہابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کو بدعت کہہ کے رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ میلاد شریف کا بدعت ہونا یا نہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تہبند پہننا تو رسول اللہ کی سنت ہے۔ تم لوگ تہبند پہن کے کیوں نہیں گھومتے ہو؟ تم پاجامے یا شلواریں کیوں پہنتے ہو؟ تہبند باندھنا شروع کرو۔ چوتھا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ عورت سے نکاح کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بیوہ عورتوں سے نکاح کیے جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تو اب میں پوچھتا ہوں، بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا تو رسول کی سنت سے ثابت ہے، تم اپنے لیے کنواری لڑکیاں کیوں تلاش کرتے ہو؟ تو اس سنت پہ عمل کیوں نہیں کرتے بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کی؟ اور 5واں اور آخری سوال ان لوگوں سے میں یہ کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر آرام کیا کرتے تھے وہ بستر چمڑے کا تھا، جس میں کھجور کی چھال یعنی باریک لکڑیاں بھری ہوا کرتی تھیں، اور وہ بستر اتنا سخت ہوتا تھا کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس بستر کے نشان حضور کے جسم پر پڑ جایا کرتے تھے۔ اب میں کہتا ہوں رسول اللہ کا کھجور کی لکڑی بھرے بستر پہ آرام کرنا سنت سے ثابت ہے، تو تم اپنے گھر میں مہنگے قالینیں، مہنگے گدے اور میٹریسز وغیرہ کیوں استعمال کرتے ہو؟ سنت کے نام پر تم یہ استعمال کرنا شروع کرو۔ ساری تمہیں بدعتیں اور سنتیں یاد آتی ہیں میلاد شریف کی محفل میں، رسول اللہ کے ذکر کی محفلوں میں تمہیں سنتیں اور بدعتیں یاد آتی، یہاں یاد کیوں نہیں آتی؟ تو میں تمام سنی مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ وہابیوں کے، دیوبندیوں کے، یا وہ جو بھی جماعت یا فرقہ جو رسول اللہ کے میلاد کی خوشی کو بدعت کہے، آپ ان کے سوالوں کے جواب دینے سے پہلے ان سے سوال کرنا شروع کریں کہ اگر یہ بدعت ہے تو یہ ساری باتیں بھی تو بدعت میں شامل کرو، انہیں کیوں اپنے یہاں عمل کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور محفل میلاد شریف ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ عز و جل ہر سنی مسلمان پورے دل سے منائے گا، اور قیامت تک اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہم سنا دیں گے کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، وما علینا الا البلاغ۔